بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی اہم چیزیں موجود ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے اہم چیز حجر اسود ہے، جو خانہ کعبہ کی مشرقی طرف نصب ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ کعبہ کے اندر صرف چند لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہاں ملتزم نامی ایک مخصوص جگہ بھی ہے جہاں دعا کرنا مستحب ہے۔ سوال: حج کے دوران کعبہ کا طواف کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: حج کے دوران زائرین خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف خانہ کعبہ کے گرد گھوم کر کیا جاتا ہے، اور اس کے دوران خاص دعائیں اور ذکر کیا جاتا ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی سمت میں رہنا ضروری ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کب تعمیر کی گئی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کی تعمیر مختلف مراحل میں کی گئی تھی۔ حالیہ تعمیرات کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی ہیں۔ موجودہ عمارت میں متعدد بار تزئین و آرائش اور مرمت کی گئی۔ سوال: خانہ کعبہ کے گرد موجود سبز رنگ کا پردہ کیا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے گرد سبز رنگ کا پردہ، جسے کسوہ کہا جاتا ہے، یہ خصوصی قسم کا کپڑا ہے جو ہر سال حج کے دوران تبدیل کیا جاتا ہے۔ کسوہ پر قرآن کی آیات اور اسلامی خطاطی ہوتی ہے، اور یہ خانہ کعبہ کی شان بڑھاتا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی تعمیر میں کون کون سے تاریخی مراحل شامل ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر میں مختلف مراحل شامل ہیں۔ ابتدائی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی۔ بعد میں قریش کے دور میں خانہ کعبہ کی مرمت کی گئی، جس میں مختلف قبائل نے حصہ لیا۔ 692 عیسوی میں عباسی خلیفہ عبداللہ بن زبیر نے بڑے پیمانے پر تعمیرات کیں، اور موجودہ عمارت کی بہتری کی گئی۔ سوال: ملتزم کیا ہے اور یہ کیوں مقدس ہے؟ جواب: ملتزم خانہ کعبہ کی دیوار اور مقام کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو دعا کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں دعا کرنا بہت مستحب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقام خانہ کعبہ کے ساتھ قریب ترین ہوتا ہے، اور یہاں دعا قبول ہونے کی امید رکھی جاتی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ میں زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ میں زمزم کا پانی خانہ کعبہ کے اندر موجود ایک خاص چشمے سے آتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں زمین کے نیچے سے نکلتا تھا۔ یہ پانی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اسے حج اور عمرہ کے دوران پیا جاتا ہے۔ سوال: حجر اسود کیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ جواب: حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ مسلمانوں کے مطابق یہ پتھر جنت سے آیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ زائرین اس پتھر کو چھونے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی روایات میں بہت مقدس ہے۔ سوال: کیا خانہ کعبہ کا رخ کرنے کے لیے کوئی مخصوص سمت یا وقت ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہر نماز کے وقت ہوتی ہے، لیکن کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو دن میں 5 بار نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور ہر نماز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین کے لیے کون سی مخصوص عبادات اور رسومات ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین کے لیے مخصوص عبادات اور رسومات میں طواف، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، سعی، صفا اور مروہ کے درمیان چلنا، اور دعا شامل ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران زائرین ان عبادات کو مخصوص طریقے سے انجام دیتے ہیں۔
سوال: خانہ کعبہ کے اندر کوئی خاص عبادت گاہیں یا مقامات ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ کے اندر کوئی خاص عبادت گاہیں یا مقامات نہیں ہیں، لیکن اندرونی حصے میں ملتزم مقام ابراہیم اور حجر اسود موجود ہیں جو مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر زیادہ تر عبادات کا مقصد اور توجہ خانہ کعبہ کے گرد طواف اور مخصوص دعائیں ہوتی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کے گرد واقع مسجد الحرام کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: مسجد الحرام خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں واقع سب سے بڑی مسجد ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ یہ مسجد حج اور عمرہ کے دوران مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہوتی ہے اور یہاں پر ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کا مقدس مقام دیگر مذاہب کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ بنیادی طور پر اسلام کا مقدس مقام ہے، مگر دوسرے مذاہب میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی موجود ہے۔ تاہم خانہ کعبہ کا مخصوص روحانی مقام اور عبادات اسلام میں ہی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا رنگ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی بیرونی دیواروں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے جو قصوہ نامی خصوصی کپڑے سے ڈھانپتے ہیں۔ قصوہ پر قرآن کی آیات اور اسلامی خطاطی کی جاتی ہے۔ قصوہ کا رنگ خاص طور پر سیاہ اسلامی روایات میں وقار اور عظمت کی علامت ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی تاریخ میں سب سے بڑی مرمت کب ہوئی؟ جواب: خانہ کعبہ کی سب سے بڑی مرمت 1996 تا 1997 میں ہوئی تھی، جب سعودی عرب کے حکام نے کعبہ کی عمارت کو جدید تکنیکی معیاروں کے مطابق مضبوط کیا۔ اس کے علاوہ تاریخی دوروں میں بھی کعبہ کی مرمت اور تزئین و آرائش کی جاتی رہی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ میں داخلے کی اجازت کس طرح ملتی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ میں داخلے کی اجازت عام طور پر حج اور عمرہ کے دوران مخصوص اوقات میں ہوتی ہے۔ زائرین کو پہلے سے ہی مکہ مکرمہ کے حکومتی اداروں سے اجازت اور ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کرونا وبا کے دوران داخلے کی شرائط اور حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ کی تعمیراتی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ کی عمارت مکعب شکل میں ہے اور اس کی ہر دیوار تقریباً 13.1 میٹر اونچی ہے۔ اس کی بنیادوں میں حجر اسود نصب ہے اور داخلی حصے میں کسی قسم کی فنون لطیفہ کی نمائندگی نہیں کی گئی۔ خانہ کعبہ کی عمارت کی مخصوص ساخت اور سادگی اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کے گرد جو مکانات ہیں ان کی تاریخ کیا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے گرد کئی تاریخی مقامات اور عمارتیں موجود ہیں، جن میں سب سے اہم مسجد الحرام ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی طور پر مختلف دوروں میں مکہ مکرمہ میں دیگر مکانات اور تجارتی علاقے بھی قائم ہوئے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کے گرد موجود حتیم کیا ہے؟ جواب: حتیم خانہ کعبہ کے قریب وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ کی دیواروں سے باہر ہے لیکن اس کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے اور اسے خاص طور پر طواف کے دوران گھومتے وقت شامل کیا جاتا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی تعمیر میں کون کون سے مواد شامل ہوئے ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر میں بنیادی طور پر پتھر اور مٹی استعمال کی گئی ہے۔ مختلف دوروں میں عمارت کی مرمت اور تزئین و آرائش کے دوران جدید مواد اور تکنیکوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر بنیادی ساخت میں تبدیلیاں نہیں کی گئی۔ سوال: ابراہیمی مقام کیا ہے اور اسے کیوں اہمیت دی گئی ہے؟
جواب: ابراہیمی مقام وہ جگہ ہے جہاں مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے قریب رکھا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقام ہے جہاں دعا اور عبادت کی جاتی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ میں حجاج کرام کے لیے کون سی خدمات فراہم کی جاتی ہیں؟ جواب: حج اور عمرہ کے دوران حجاج کرام کے لیے مختلف خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جن میں رہائش، کھانا، نقل و حمل اور طبی سہولتیں شامل ہیں۔ سعودی حکومت نے حج اور عمرہ کے دوران زائرین کے لیے مختلف سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کے گرد واقع باب السلام کیا ہے؟ جواب: باب السلام خانہ کعبہ کا ایک مخصوص دروازہ ہے جو زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یہ دروازہ خانہ کعبہ کے داخلی حصے میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں زائرین عبادت اور دعا کے لیے آتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کے گرد باب الملتزم کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: باب الملتزم خانہ کعبہ کے ایک خاص مقام پر واقع ہے جہاں زائرین دعا کرنے کے لیے خصوصی طور پر آتے ہیں۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے قریبی حصے پر واقع ہے اور یہاں دعا کرنے کا عمل بڑی روحانیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی تاریخ میں سب سے پہلی عمارت کب بنائی گئی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ کی سب سے پہلی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی تھی، جو تقریباً 2000 قبل مسیح کی تاریخ کی ہے۔ یہ عمارت بعد میں مختلف دوروں میں مرمت اور تجدید ہوتی رہی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کی زیارت کے دوران کیا چیزیں خاص طور پر ممنوع ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ کی زیارت کے دوران کچھ خاص ممنوعات ہیں، جیسے کہ خواتین کے لیے غیر اسلامی لباس، بے جا شور شرابہ اور غیر اخلاقی رویے۔ زائرین کو ادب اور اسلامی روایات کے مطابق عبادت اور زیارت کرنی چاہیے۔ سوال: خانہ کعبہ میں عام طور پر کتنے افراد موجود ہوتے ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد واقع مسجد الحرام میں حج اور عمرہ کے دوران لاکھوں افراد موجود ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی یہاں ہزاروں زائرین نماز پڑھنے اور عبادت کرنے آتے ہیں۔ سوال: جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔